السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں اتنے دن کئی شوؤں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ لوگ میرا جگہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آج مجھے بہت ساری ای میل اور ایس ایم ایس موصول ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہوں جے تو جگہ گایا تو ہی ٹی وی ٹیشن آ جانا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو تمہاری سب سے مزے کی چیز ہے آئی البم، وہ کیوں نہیں تم ہمیں دکھا رہے؟ تو ناظرین، آج میں نے اپنے اینکر سے اجازت لے لی ہے، آج میں آپ کو آئی البم بھی دکھاؤں گا، مگر سردی کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی ٹھنڈ ہے یار، بڑی ٹھنڈ ہے، ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کیسے ہوگا طاہر القادری صاحب کا، یار اتنی ٹھنڈ میں لانگ مارچ ہوگا؟ ٹھنڈ کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، چلو اس کو تو چھوڑو، میں تو ایمان سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر الیکشن بھی نزدیک ہوتے نا، شکر ہے 2-3 مہینے بعد ہیں ابھی، اگر اسی مہینے میں الیکشن ہوتے میں نے ووٹ بھی نہیں تھا ڈالنے جانا۔ کیوں یار؟ اور بھائی ایک کیمے والے نان کی وجہ سے کون اپنے آپ کو بخار چڑھا لے اتنی ٹھنڈ میں؟ دوائی آتی ہے 100 روپے کی، نان آتا ہے زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا، کیمے والا نان کتنے کا ہوگی؟ مجھے نہیں پتا، نہ میں ووٹ کی وجہ سے کیمے والا نان کھاتا ہوں اور نہ میں الیکشن لڑتا ہوں کہ مجھے پتا ہوگا۔ کسی امیدوار کو فون کر کے پوچھو تو صحیح، انہوں نے پاشا پتہ کرا لیے ہوں گے۔ بہرحال بھائی جی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سردی ہوئی نا الیکشنوں میں تو میں تو گھر سے ہی فون کر کے کہہ دوں گا کہ میرا ووٹ سلیم کرلے کو ڈال دیں اور میرا کیمے والا نان گھر پہ ہی دیں۔ ووٹ تم نے آن لائن ڈالنا ہے لیکن کیمے والا نان فزیکلی چاہیے تمہیں؟ کیا باشی، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ کیمے والا نان بھی آن لائن ہے؟ میری تصویر ہی دیکھ کے کمپیوٹر میں پانی پی کے سو جائے۔ ویسے کیمے والا نان تو بہرحال مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ووٹنگ کے حوالے سے آن لائن ووٹنگ والا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہمیں اب کچھ سوچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نہیں، اپنی یعنی ٹرن آؤٹ بڑھانا چاہیے یار، بڑا شرمناک ٹرن آؤٹ ہے، یعنی پوری دنیا کو تو چھوڑو، اپنے خطے میں سب سے کم ہے یار۔ یعنی تم دیکھو نا 2002 میں 41.8% تھا غالباً ٹرن آؤٹ، اور پھر 2008 میں ہمارا جو کل ٹرن آؤٹ تھا وہ 44% تھا، اور اسی سال جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ 87.6% رہتا ہے۔ یہ الیکشن میں پولنگ کا؟ ہاں جی، ہوئے ہوئے ہوئے، ووٹ ڈالنے کی شرح جس کو کہتے ہیں، یعنی ہماری 41% ہے ہاں، اور بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ 87.6%۔ واہ واہ۔ اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں 2009 میں جو مرحلہ وار الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 59.7% تھا۔ بلے 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 بلے، یعنی دونوں ہی ملک جو ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا ہم سے زیادہ وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، ہم سے کہیں آگے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ اب نیا ایسا کرنا چاہیے، یا تو عوام کو موٹیویٹ کیا جائے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالیں، اور میرا خیال میڈیا کا رول اس میں بہت اہم ہے۔ تو ہم حسب حال کے پلیٹ فارم سے اس بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مشورہ دیتے ہیں کہ بے شک ابتدائی طور پر صحیح، پہلے قدم کے طور پہ آن لائن ووٹنگ، جزوی آن لائن ووٹنگ شروع تو کی جائے۔ یہ جو ہاں یار کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ ہم جو بیلٹ پیپرز بھیجتے ہیں سروسز کے لوگوں کو، انتخابی عملے کو، بیرون ملک پاکستانیوں کو، سرکاری ملازمین کو، اگر اسی نہج پہ دیکھا جائے کہ ان کو آن لائن ووٹنگ شروع کر دی جائے ان کے لیے تو یہ ویسے تم بات ٹھیک کر رہے ہو۔ اس وقت فخر الدین جی ابراہیم جو الیکشن کمشنر ہیں چیف، وہ ہیں بھی ایماندار آدمی، اگر ان کی زیر سرپرستی یہ شروع ہو جائے تو گل بن سکتی ہے۔ بالکل، بڑی زبردست بات ہے کہ واقعی اس وقت ان کی جو غیر متنازع حیثیت ہے اس سے فائدہ اٹھا کے یہ کام شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی جگہ کوئی اور چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو فوری طور پر یہ اعتراض داغ دیا جاتا کہ دال کے بھی اندر کچھ کالا ضرور ہے۔ ہاں جی، بلکہ نہ بھی ہو کالا تو ہم کالا خود ڈال کے کالا کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسا پسماندہ ملک، وہاں پہ آن لائن ووٹنگ یہ تو کوئی دیوانے کا خواب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب سے آئیڈیل ملک ہے، اور خاص طور پر اس خطے میں تو سب سے زیادہ آئیڈیل ہے۔ کس طرح؟ بھائی بہت سے حوالوں سے دیکھو نا، پاکستان میں اس وقت جو 44% کے قریب ووٹر ہیں نا، یعنی الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ان کی عمر جو ہے 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، جو ینگ ووٹرز ہیں، اور یہ ینگ ووٹرز جو ہے ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، بلکہ روٹی شوٹی بھی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی کل تعداد 5% ہے،
اور ہندوستان میں یہ تعداد 12% ہے. پاکستان میں 16% لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, جن میں سے یعنی یہ تعداد لگ بھگ 2.5 کروڑ کے بنتی ہے. اب 2.5 کروڑ لوگ جس ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اور ان میں سے 1.5 کروڑ ایسے ہیں جو اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, یعنی مزید آسانی ہے ان کے لیے. ہوئے 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 1.5 کروڑ بندہ ووٹ ڈال دے یار, تو ایمان سے سلیم کرلا بھی وزیر اعظم بن گئے. جن لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ووٹ دینا انہوں نے سلیم کرلے کو دینا ہے یار. نہیں میں ایگزامپل دے رہا ہوں یار, 1.5 کروڑ بڑا ووٹ ہوتا ہے. بالکل. لیکن سر یہاں پر تو پہلے ہی الیکشنز کے دوران اتنی دھاندلی اور اتنے فراڈ ہو رہے ہیں, اگر یہ سارا معاملہ انٹرنیٹ آن لائن چلا گیا تو پھر تو آپ بھول جائیں نا کہ کوئی چیز سے فیئر ہوگی. یہ خدشہ تو بہرحال اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آن لائن ووٹنگ میں بے ضابطگیاں ہوں گی, فراڈ ہوں اس بات سے گے. مجھے اچھا لگتا ہے, بات مان لیتا ہے. میں پوری بات نہیں مان رہا, آدھی بات ضدی ہے, یہ نہیں چھوڑتا. یہ جو ہے پوری دنیا میں جب یہ آن لائن ٹرانزیکشن شروع ہوئی تھی رقومات کی, تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب پورے کے پورے بینک لوٹے جائیں گے اس کے ذریعے. اب 2011 میں پوری دنیا میں جو آن لائن ٹرانزیکشنز میں فراڈ ہوا ہے اس کی مالیت تھی $3.4 بلین. جی یار یہ تھوڑی ہے, $3.4 بلین بہت زیادہ ہے نا, پوری دنیا میں 3.4 ارب ڈالر. ہاں, لیکن جو پوری دنیا میں مجموعی طور پہ جو مالی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں انٹرنیٹ پر, اس کا یہ صرف 0.6% بنتا ہے. او یہ تو پھر معمولی سا ہی ہوا نا, اتنا ہی ہوا جتنا کو میرے گھر میں میرا روب ہے. 0.6% بہت ہوتا ہے, ہم سنا ہے اگر جرت اور دلیری کے ساتھ استعمال کیا جائے. ایک بات یاد رکھو, ایک بیوی کے سامنے روب ڈالنا اور ایک ابلتا ہوا دودھ والا پتیلا بغیر رومال کے اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے. بیوی پہ روب نہ ہو تو پتیلا بھی خود ہی اتارنا پڑتا ہے. ایک ہی بات ہو گئی. یار ویسے جنید میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ آن لائن سسٹم جو ہے ہر یہ نہیں استعمال کر سکتا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول تو بندہ ساتھ کو سمجھدار ہو تو وہ بھی ووٹ آپ کا ڈال سکتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے. آپ اسے اگر بتائیں تو وہ کمپیوٹر سسٹم جانتا ہو, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. ایسے نہ بھی ہو تو جس طرح یہ پولنگ بوتھ بنتے ہیں, ان پہ تو میرا خیال بڑا خرچہ ہوتا ہوگا, اتنے بندے اتنا عملہ, ادھر اگر ایک کمپیوٹر رکھ دیا جائے بڑا زبردست خرچہ ہوتا ہے یار, انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ جو 2008 کے انتخابی اخراجات ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق وہ 1.5 ارب روپے سے زیادہ ہیں, اور اس بار جو الیکشن ہونے ہیں ان کا اندازہ تقریباً 6 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس دفعہ کیوں اتنا خرچہ ہے جی؟ اس دفعہ کیا ووٹ ویسن لا کے ڈالنے ہیں؟ یار ہوتا ہے ویسن کا بڑا خرچہ, ہر بات پہ نہیں ہنسنا چاہیے. ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولنگ بوتھ جو ہیں ان کے اوپر اگر کمپیوٹر رکھ دیا جائے اور ادھر ایک اسپیشلسٹ بیٹھ جائے اور آپ ووٹ ڈالنے جائیں, اپنا کارڈ لے کے, آپ کا کارڈ کا نمبر جو ہے وہ ڈال کے, تو آپ کا ووٹ کہے کہ کس کو ڈالنا ہے, کلیک کر دو اس پہ, وہ خود کلیک کر لے. کلیک تو بندہ کر ہی سکتا ہے نہ, ادھر سے کرنا ہے تو منہ سے ہی کر دے کلیک. ہاں ادھر ویسے ایک فراڈ ہے, وہ جو بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر آپریٹر وہ اگر کسی کے ساتھ مل جائے, وہ بیچارہ پینڈو آدمی کہہ کے جائے کہ فلاں پہ کلک کرو, وہ اس کی بجائے کسی اور پہ کلک کر دے. جی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر ویسے یہ جو آن لائن ووٹنگ کا سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح تو رائج نہیں ہے, مطلب کہیں کہیں پہ ہے اویلیبل. یہ جو کینیڈا کا شہر نہیں ہے اونٹیریو, ادھر جو میونسپل الیکشن ہوتے ہیں وہ ٹوٹل اس پہ ہوتے ہیں آن لائن پہ. یار یہ میرا کہ دوست ہے حافظ ادھر ہوتا ہے اپنا امریکہ, وہ بتا رہا تھا کہ مسٹر جی وہ جب ادھر سے فون کرے مجھے مسٹر ضرور کہتا ہے, کہتا مسٹر جی یہ جو ابھی آیا تھا نا سینڈی طوفان, تو ادھر کے جو علاقے جو اس کی زد میں آئے تھے ان کو گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ آن لائن ووٹ ڈال دیں. امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جزوی طور پر آن لائن ووٹنگ کی سہولت موجود ہے. اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, سویڈن میں ہے, ایسٹونیا میں ہے, اور بھی کچھ ملک ہیں یورپ کے جہاں پہ جزوی طور پر یہ سہولت موجود ہے. لیکن یار یہ کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو فالو کریں؟ ایسا بھی تو کوئی کام کرنا چاہیے کہ دنیا ہمیں فالو کرے. اور میں نے بتایا کہ پاکستان بڑا آئیڈیل ملک ہے یہ شروع کرنے کے لیے, بظاہر ایسا نہیں لگتا لیکن انفیکٹ ہے.
کیا یار یہ تم نے بات کی ہے کہ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیں فالو کرے. بالکل، ہائے ہائے یار, اگلے شو میں ادھر دال چول کی پلیٹ رکھو, میں انگریزوں کو کھانا بتاؤں دال چول کیسے کھاتے ہیں ہاتھ کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے, پھر انگریز مجھے فالو کریں گے, بڑی بات ہے. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم نے کبھی بوٹی توڑ کے اس کو دال میں مکس کر کے چاولوں کے ساتھ کھایا؟ مجھے بھی عرصہ ہی ہو گیا. صنعتوں کو ہنگامی بنیادوں پر بلا تعطل گیس فراہم کی جائے, صدر زرداری نے مشیر پیٹرولیم کو ہدایت جاری کر دی. زرداری صاحب, اتنی جلدی کیا تھی جناب صنعتوں کو گیس فراہم کرنے کی؟ ابھی جمعہ 5.5 سال تو ہوئے ہیں آپ کو تخت پہ بیٹھے ہوئے. کس بات کی کالی ہے حضور؟ اور ویسے بھی آپ صنعتوں کے لیے کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ صنعتوں کے لیے ٹینشن نہ لیں, چونکہ اب صنعتیں بھی نہیں ہیں. صنعتوں کے باہر بس ایک ایک بابا بیٹھا ہوا چوکیدار, وہ جو گوئے بال کے ہاتھ سے ایک رہا ہے, اس کو اگر تھوڑی سی گیس سپلائی کر دیں تو گوئے بچ جائیں گے. گوئے کا بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا. وہ ادھر سے جو عورت گزرتی ہے نا پاتھیاں لے کے, وہ اس کو 4-5 پاتھیاں فری دے دیتی ہے, مگر وہ چوکیدار وہ جو عورت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا, اس سے صنعتی علاقے کا ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے. ستم ظریفی کی انتہا دیکھو کہ اس وقت ٹی وی سکرینز پہ 2 ٹکر چل رہے ہیں. نیچے ٹکر چل رہا ہے کہ صدر نے مشیر پیٹرولیم کو صنعتوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی ہے, اور بالکل اس کے اوپر دوسرا ٹکر چل رہا ہے کہ فیصل آباد میں صنعتوں کو پورا مہینہ گیس نہیں ملے گی. واہ. ویسے معافی چاہتا ہوں یرداری صاحب, اور 5 سال سے آپ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حکم جاری فرما رہے ہیں, آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں. ان کو بتائیں حضور, آپ پاکستان کے اصلی بادشاہ ہیں, مغل اعظم فلم کے بادشاہ نہیں ہیں جو فلم کی ریل پھنس جائے تو ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے. یار ہنس کے ہمیں ان کو غصہ نہ چڑھاؤ, پھنس جاتی ہے فلم. تم نے نہیں کبھی دیکھا فلم چلتے چلتے ایک دم رک جاتی ہے, پھر ایک دم چل جاتی ہے. ہم حکم دیتے ہیں کہ رعایا میں اشرفیہ تقسیم کی جائیں, اور جو بچ جائیں وہ بادشاہ کو بھی دی جائیں. فلم کا بادشاہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. یرداری صاحب تو اصلی ریتی مار کا بادشاہ ہے. ویسے یرداری صاحب آپ بھی بادشاہ ہی ہیں, آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں حضور. حضور ذرا ایسے دوستوں سے اوائڈ کریں جو آپ کی بدنامی کا باعث بنے اور آپ کا حکم بھی نہ مانے. یہ نہ ہو کہ خیر پہ وہ گانا چل رہا ہو, او پیا جاندا ویکھو یاریاں تے ڈنگے آ, جنہیں کدی کسے کولوں کچھ بھی نہ منگے آ. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ طاہر القادری اندھیرے میں کالی بلی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 ہائے, بڑی دیر بعد میرے مرشد نے درشن کرائے ہیں. ذرا مجھے راج کے ناچ لینے دو. واہ 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 واہ, مرشد آئے ہیں یار آج. کیا کہا مرشد نے؟ انہوں نے کہا طاہر القادری صاحب اندھیرے میں کالی بلی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مرشد اتنی دنوں کے بعد بولے ہیں تو حضور یہ کیا بولے ہیں؟ بلی کے پیچھے, اور وہ بھی کالی بلی, حد ہو گئی ہے. حضور بلی چٹی کر لیتے, میری کچھ تو عزت رہ جاتی. عزیز صاحب, ان کا مطلب ہے بے فائدہ مشق کر رہے ہیں وہ. اچھا اچھا اچھا, یہ مثال دینی چاہ رہے تھے. جی, مرشد مجھے فون کر کے پوچھ لیتے, سیدھا کہہ دیتے کہ طاہر القادری کھدو پھول رہے ہیں, لیرے ہی نکلیں گے. یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پانی میں مدانی مار رہے ہیں. یا جانور کی مثال دینی تھی تو چلو جانور ہی بڑا کر لیتے حضور. یہ کہہ دیتے کہ طاہر القادری اونٹ کا منہ چومنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی بے فائدہ ایکسرسائز ہوتی. اونٹ کا منہ چوما جا سکتا ہے؟ کتنا لمبا میتا بچن, وہ منتیں کرتا رہا ہے, چما چما دے دے. یہ اونٹ کو کہا تھا اس نے. اونٹ نے کہا نہیں بھائی جی چلے دوڑ جاؤ.
فائدہ ایکسرسائز کے لیے تو مرشد اور بھی کئی مسالے ہیں. یہ کہہ دیتے کہ طاہر القادری ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں یا بارش میں بنین سکھا رہے ہیں. یار ایک تو میرے نالج پہ آپ کی ہنسی نہیں رکتی. بارش میں بنین سکھ سکتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. تو یہ کتنی فٹ مثال ہے. یا کہہ دیتے کہ سردیوں میں گیس والے چولہے پہ ہانڈی پکا رہے ہیں, پکتی نہیں. انفٹ ہونے کے باعث ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ایم ایس دھونی کی کل ہونے والے تیسرے ون ڈے میں شرکت مشکوک. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تکبر نہیں کرنا چاہیے, عاجزی سے ہی رہنا چاہیے. باقی ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہوئی بہت ہے. کافیوں کی شرکت مشکوک لگ رہی ہے مجھے. اچھا ہاں جی, بڑے بڑے عجیب بہانے انہوں نے بتانے ہیں. کسی نے کہہ دینا بھائی جی میری نارووال والی پھوپھی فوت ہو گئی. ہندوستانی کھلاڑی کی نارووال والی پھوپھی. ہاں جی, پھوپھی جہاں کا بھی ہو بندہ, پھوپھی اس کی نارووال کی ہوتی ہے. جو سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہے نا, ان کی بھی پھوپھی نارووال بھی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں نارووال کا نام پھوپھی پورا ہونا چاہیے. وہ جو اشانت شرما نہیں ہے جو کامران کے ساتھ لڑ پڑا تھا, جس کا چور جڈا قد ہے, اس کا کل کہیں یہ بیمان نہ آ جائے بھائی جی میں چمبا جا رہا ہوں, میں نے بڑے مامے کے ساتھ جا کے عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے. ان کے کرکٹ بورڈ کے ذکا اشرف نے کہنا ہے کہ گواہی کس بات کی ہے بھائی, کل تو اتوار ہے. انہوں نے کہنا نہیں بھائی جی میں نے پنڈ کی پنچایت کی عدالت لگنی ہے, جو اصلی عدالت ہے ادھر تو مجھے وڑنے بھی نہیں دیتے. بڑا بڑا عجیب بہانا لگائیں. وہ سہواگ نہیں ہے جو, اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ جو ہوئی ہے, اس نے تو دیکھنا کل بغل میں پیاز رکھ لینا. اس نے کہنا جی مجھے بخار ہے میں آرام کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, بغل میں پیاز اور منہ میں آرام آرام. بڑے بہانے یاد ہیں یار تمہیں. مجھے تو ایسا بہانا یاد ہے, بلکہ بہانیوں کے لطیفے بڑے یاد ہیں. انگریز کے وقت میں جبری بھرتی ہو رہی تھی, میرا بڑے تائے نے مجھے بتایا. میرے بڑے تائے کو بھی پکڑ کے لے گئے پنڈ سے, چلو بھرتی ہو, چل گئے. میرا بڑا تایا انا بن گیا. وہ انٹرویو لینے والے نے کہا کہ وہ جو سامنے بورڈ ہے اس پہ کیا لکھا ہے؟ تایا کہتا کتھے ہے بورڈ؟ وہ کہتا وہ سامنے دیوار میں. کہتا دیوار کتھے ہوئے؟ کہتا ہے یہ دیکھو وہ جو سامنے بلڈنگ ہے اس کی دیوار. کہتا بلڈنگ کتھے ہوئے؟ اچھا انہوں نے کہا یہ تو انا ہے, جاؤ جی تاڑی نہیں ضرورت. تایا آ گیا. رات کو تایا فلم کا شو دیکھنے چلا گیا. اچھا جا کے جب کرسی پہ بیٹھا تو ساتھ والی کرسی پہ دھیان مارا تو وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا صبح. اچھا تایا بڑا گھوچل تھا. تایا فوراً انا بن گیا. کہتا بھائی جی یہ بس جانی کتنے پہ ویسے؟ وہ افسر نے آگے سے میرے تائے کو 10 روپیے بھی دیے اور ساتھ بتایا حافظ جی سینما جے جناب بس نہیں جے. تایا اور پکا ہو گیا. کہتا اچھا آج کل بساں چ بھی VCR لگا ہے. چند اشتہارات کے لیے لینا ہے ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ. اچھا جی جنید صاحب, سیاست کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے آئندہ الیکشن جو آ رہے ہیں ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے یا یہ جو شروع ہوئی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کی اس حوالے سے کوئی امید بھی ہے آپ کے پاس ہمیں بتانے کے لیے؟ میرے پاس تو الحمدللہ امید ہی امید ہے. کتنی امید چاہیے تمہیں, تول کے دوں؟ واقعی سیریسلی یار مجھے تو دور دور تک کہیں بھی مایوسی نظر نہیں آ رہی. یار بڑے خطرناک سے حالات لگ رہے ہیں, عجیب سا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں, مارشل لا ہی نہ لگ جائے کہیں. میرا خیال ہے الیکشن ضرور ہوگا اور الیکشن ضرور ہونا چاہیے. یعنی یہ اب صحافتی حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں, دانشوروں کے حلقے میں میرا خیال ہے کہ اس بات پر مکمل طور پر کنسنسس پایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ ملک بچانے کے لیے یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونا ہی صرف ضروری نہیں ہے, بلکہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو ایک حکومت بنے گی اس کا مستحکم حکومت ہونا بہت ضروری ہے. نہیں مگر یار یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, یہ جو پارٹیاں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں, بلکہ حکومتی پارٹیاں بھی جا کے مل رہی ہیں دوسری طرف ہے. بظاہر اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے
بہت یعنی تشویشناک یا خوفناک صورت اختیار کر جائیں گے. لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں الیکشن ہونے چاہیے. بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے. جیسے مریض کو کہیں کہ بھائی جی آپ کا اللہ نہ کرے بائی پاس ہونا ہے تو بیچارہ سخت گھبرا جاتا ہے. اب اس گھبراہٹ میں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ ہارٹ اٹیک کرا لے. وہ بائی پاس مشکل آپریشن ہے مگر وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد صحت تندرستی ہے. بالکل اس لیے الیکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ صحت تندرستی ہے. ہاں لیکن اس کے بعد ایک مستحکم حکومت کا وجود میں آنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اس لیے زیادہ یار پر امید ہوں, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, کہ بہتری کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے. یعنی ایک طرف صرف دیکھنے کے انداز کا فرق ہے نا, کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ مایوس ہونا شروع ہو جائیں اور پھر آپ کو ایک مایوس کن تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو بڑی یعنی ہوپ نظر آ رہی ہے. تم دیکھو نا کہ الیکشن کمیشن پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس نے اپنا وجود منوانا شروع کر دیا. کچھ عرصہ پہلے جب یہ حمزہ شہباز پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک سرکاری عہدے پر فائز ہیں اس لیے آپ سیاسی جلسوں سے نہ خطاب کریں, اور اب جو 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب یہ سرکاری اشتہارات کو بطور کیمپین استعمال نہ کیا جائے, انتخابی لیڈران کی تصویریں بھی نہ لگائی. اور وہی بات, حالانکہ ویسے یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی جو مشیروں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں نا یہ لوگ, وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ خود چاہیں بھی اور وہ اس بات پہ یکسو بھی نظر آئے کہ واقعتاً ان اشتہارات سے اور ان اشتہارات پر اپنی تصاویر آویزہ کرنے سے کوئی پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. یار اگر ان تصویروں سے, اس طرح کے کیمپین سے اور اس طرح کے اشتہارات سے ترقیاتی کاموں کو بنیاد بنا کر اگر ووٹ ملنے ہوتے تو کاف لیگ آج اقتدار میں ہوتی. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ جو فخرو بھائی جن کو کہتے ہیں نا, فخر الدین جی ابراہیم صاحب, میں تو ان کو بھائی نہیں کہوں گا, میرے لیے تو وہ بابا جی ہیں. تمہیں تو کہنا چاہیے یار, بہت اچھے. عزت کرنی چاہیے نا. عزت ہی کر رہا ہوں میں. بھائی تو تمہیں ہی کہنا چاہیے بھائی. پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ انٹائٹل ہے ان کو بھائی کہنے کا, اور وہ ہے ہمارا عزیزی. یار جانے تو خدا کے واسطے بزرگ ہیں ہمارے وہ. اچھا جی جناب فخر الدین بھائی, فخرو بھائی بابا جی جو ہیں, میں ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے معاملے میں بڑے ڈاڈے ہیں. بالکل اس طرح کا بابا کا آ رہا ہے تو سارے بچے سیدھے پدرے ہو جاتے ہیں. کیا جی فٹاٹ سیدھے ہو جاتے. دیکھو نا, بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر ہے جو تمام حلقوں میں قابل قبول ہے, بالکل 100% غیر متنازع ہے. اور اس سے بھی بڑی امید کی جو خبر ہے وہ گزشتہ روز یہ دنیا نیوز نے ہمیں سنائی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کے نام پر غور ہو رہا ہے اور بہت حد تک اتفاق ہو چکا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے. یقین کرو کہ اگر یہی سیٹ اپ, ہم اس سیٹ اپ کے ساتھ الیکشنز میں جاتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر فخرو بھائی اور نگران وزیر اعظم محمود خان اچکزئی, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے دکھوں کی, بہت سے مصیبتوں کی یہ جو سیٹ اپ ہے یہ دوا ہوگا. کیسی پیاری گفتگو کرتے ہیں یار وہ محمود اچکزئی صاحب. ساری ان کی گفتگو جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان کی محبت کا شیرہ موجود ہوتا ہے. بالکل, اور ہر حوالے سے, یعنی تم صوبے کے حوالے سے دیکھ لو, تم ان کی پرسنل انٹیگریٹی کے حوالے سے دیکھ لو, ان کی غیر جانبداری کے حوالے سے دیکھ لو, اس سے اچھا شخص نگران وزیر اعظم کے طور پر آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر دیتی ہے اور اگر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے اور اس اعتراض کو ختم کر دیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پچھلے ہمارے 5 سالہ زخم ہے نا, ان پہ کچھ نہ کچھ مرم پٹی ہو سکتی ہے. بڑے پیارے آدمی ہیں محمود اچکزئی صاحب. میں تو ٹی وی کے اوپر ان کا پوما بھی لینے لگا تھا, پھر میں نے کہا ڈاڈے آدمی ہیں, سیریس سے بندے ہیں, ٹی وی میں سے انہیں چپیٹ مار دے. پاکستانیت سے بھرپور آواز ہے ان کی, اور بڑی توانا آواز ہے. اور تمام لوگوں کے لیے, پاکستان کے مذہبی حلقوں کے لیے, پاکستان کے سیکولر حلقوں کے لیے, تمام صوبوں کے لیے, تمام جماعتوں کے لیے میری دانست میں وہ قابل قبول شخص ہے. باؤ جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت صرف اس سے محبت کی ہے. امان سے اگر صرف اس کے ساتھ اپنے ملک اس دھرتی کے ساتھ ہم دل سے محبت شروع کرتے ہیں تو کوئی اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں. اللہ رحمت کر سکتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ, اور اللہ کرے گا رحمت. ظاہر ہے اللہ تو رحمت کر ہی سکتا ہے,
उसने करनी है इंशाल्लाह। अगर हम अपनी हरकतें, अपनी नीयत, अपनी सोच, अपना ज़मीर जो है उसको सीधा कर ले तो मसला क्या है, बीमारी क्या है यार? ये कोई इकोनॉमी ठीक करना कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस है? दुनिया में इससे भी बदतर इकोनॉमीज जो हैं वो दिनों में अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। हमें क्या मसला है? लॉ एंड ऑर्डर है। अगर आज गवर्नमेंट की विल नजर आना शुरू होता है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जी बड़ा है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला बंदा मौजूद है। ये पाकिस्तान की मोहब्बत से मुझे याद आया, एक फैसलाबाद के बड़े पुराने सहाफी, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं, महमूद कंवल साहब। ये तो महमूद अचकजई है ना, वो महमूद कंवल साहब फैसलाबाद के बड़े सीनियर सहाफी भी हैं। अच्छा। यार उन्होंने पिछले दिनों एक लेटर लिखा हमें ईमान से, मैं वो पढ़ के रोने ही लग गया। मैंने कहा यार कैसा ये मुल्क से मोहब्बत करने वाला बंदा है। कहता आज तक अजीजी मियां मैंने अपने ये सीने के ऊपर से पाकिस्तान का झंडा नहीं उतारा। कहता मैं हर वक्त जितनी मेरी जिंदगी है मैंने वो झंडा अपने सीने पे सजा के रखा है, और जब मैं वो ऐसे लगाता हूँ सीने पे, मेरे सीने पे ठंड पड़ जाती है। आजकल सुना है महमूद कंवल साहब बीमार हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे उनके लिए दुआ करे, अल्लाह उनको सेहत दे और हमारे मुल्क को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्त कर दे। तो इस तरह के मुल्क से मोहब्बत करने वाले बंदे जो हैं ये खुद ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। बेशक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं चौधरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। जुनैद साहब एक गल पूछनी सी ते ऊंट नूं बुलांदे मैनूं क्यों बुलाया जी? ओ चल सूवी चलिए। ऊंट दे सवाल मेरे कोलों पुछण दे, मैं कि 2 महीने दा पानी इकट्ठा पी लेना। ये ससी पुन्नू फिल्म में लिखी, चल उन्हां कोलों पुछो जेड़े जदे 10 साल रह गए आए ने। अच्छा, मैनू की पता ऊंठा दा। चौधरी साहब, हम पूछ ये रहे हैं कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? सब कल आप मिल के आए हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है, उसकी जरा तफसीलात बताएं ना, क्या बात हुई है? मेरे ऊंट सियासत दा नहीं हुंदा, कुर्बानी दा ऊंट हुंदा। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मिले, वो तो मैं चंद मशवरे देने के लिए गया। क्या मैं वही तो जानना चाह रहे हैं, क्या मशवरा दिया आपने? मैं उनसे ये कहना चाह रहा था कि उनसे चंद मशवरे मैंने दिए उन्हें। अच्छा। उनको मैंने कहा कि चंद मशवरे उनको दिए। क्या मशवरे दिए? मैंने कहा कि ये जो ये इंतखाबी निशान है, इनको जरा वाज़ेह करके बनाना चाहिए वोट के ऊपर। मसलन एक तो जो साइकिल है वो नई बननी चाहिए ताकि उसमें जरा चमक नजर आए। अच्छा। तो पुरानी साइकिल कई लोग नहीं पसंद करते। अच्छा। दूसरा उनसे मैंने कहा कि ये जो शेर का निशान है, शेर भी जड़ा है ठंड बहुत है, कितने खजल होंदा फिरेगा, इनू भी अगर साइकिल दे पहिए ला दियो तो अच्छा है। अच्छा। उत्ते अगर साइकिल दी गद्दी भी बना दियो तो चलो बह के भी टूट जाएगा। अच्छा। तीसरा मैंने उनसे कहा कि वो जो तीर है पीपल्स पार्टी वाला, उसको भी अगर आप ऐसे देखे तो लगता है तो वो साइकिल का डंडा ही है। अच्छा। उसके नीचे भी अगर साइकिल ही बना दे तो वो अच्छा है। नहीं साहब, ये तो आप मजाक में कह रहे हैं ना, संजीदगी से बताएं कि क्या बात हुई है आपकी, कोई तजवीज़ क्या दी, क्या मशवरा दिया है? मशवरा ये दिया उनको मैंने कहा जी, जिस तरह दौड़ कोई लगाएं तो बुजुर्ग आदमी को 10-15 कदम आगे खड़े करके सब्सिडी देते हैं। इसी तरह इलेक्शनों में भी जो वजीर आज़म रह चुका है उसको 5000 वोट की सब्सिडी देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो सब सोच ले इसका फायदा आपको कम होगा और किसी और को ज्यादा होगा। नवाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आज़म रहे। मैंने एडा भी मैं बोला नहीं, मेरी गल तो सुन लो। मैंने कहा जी जो 1 दफा वजीर आज़म रहा अच्छा, उसको ये सब्सिडी दे, जो 2 दफा रहा वो तो चलो 2 बारियां ले बैठा हूं बस करे। अच्छा, सिर्फ ये कहने के लिए गए थे? जी, और इतनी ठंड में मैंने क्या करने जाना था, बहुत ही ठंड है यार। तुमको पता है ना ये जो मरासी होते हैं दादा, इनको बड़ा ही ठंड सर्दी ज्यादा लगती है। एक मरासी ठंड की वजह से मर गया बेचारा, अच्छा आदमी था, सीधा जन्नत में गया। अच्छा।
जन्नत में गया तो हूरों ने उसको पखा चला, अच्छा वो जरा फिर मर गया। उन्होंने उससे पूछा दादा क्या हुआ है, कहता है इसे मिस्टेक तो थले मरिया सा उते भी वही कर दी थी। हमने सुना है कि आपने अपनी पार्टी के पिछले इजलास में भी लोगों का गुस्सा ठंडा किया लतीफा सुना के। उधर ही तो मुझे एहसास हुआ है कि लतीफे सुनाते रहना चाहिए। अच्छा इंटरव्यू में भी मैं लतीफा साथ रखा करूंगा। अच्छा एंकर भी बड़े गुस्से में आ जाते हैं ना, इसलिए। अच्छा जो साहब आपका वोटर परेशान है आपके बारे में, वो ये समझ नहीं पा रहा कि आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे या ताहिरुल कादरी साहब का साथ देंगे। वो कल्ला ही नहीं समझ पा रहा, सानू भी नहीं समझ लगन रही। अच्छा कदी घर टास करने कदी जुती पुठी सीधी करने, अच्छा कदी उकड़ दुकड़ भंबा बो करना, अच्छा बड़ा कुछ करके देखे, कुछ समझ नहीं आ रही कि किदा साथ दे। एक बारी पीपल्स पार्टी जीत जाती है, एक बारी तारुल कादरी जीत जाती। कादरी साहब की आप क्या पोजीशन समझ रहे हैं? यही तो हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। ये आप देखे ना कि ये जो सर्दी में लाख बंदा इकट्ठा हो गया कादरी साहब का, ये अगो गर्मियां पईयां ते इन्हें ते लाख ने फैल के 2.5-3 लाख हो जाने। ये तो इतनी सर्दी है तो इतना बंदा इकट्ठा हुआ है। सर्दी से मुझे एक लतीफा याद आया। मरासी ठंड को बहुत ही डरते ने। एक मरासी अपने पुत्र के नाल बाहर निकलिया ना जी, तो आगे से बर्फ वाला रेड़ा आ रहा था। अच्छा तो अपने पुत्र को कहते ना मुरादा तेन क्या सी घरों को पिस्तौल शिस्तौल लैके निकले, देख दुश्मन असलियां दे रेड़े भर के फिरन डे। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, आपको क्या लगता है इलेक्शन टाइम पर ही होंगे? अल्लाह को खैर मंगो कि नैश गल्ला शुरू कर दी। मेरा मतलब है कि सर्दी बहुत है ना जी, इतनी सर्दी में इलेक्शन जुल्म ही है ना वहाँ बेचारे इतनी ठंड में कहाँ बाहर निकलेंगे। इतनी ठंड से एक लतीफा याद आया, अगो कही था इरशाद है, चुप करके मुंह नहीं वेखी जाएगा। चलो वो तो शेर पे कहते हैं ना। अरे मेरे लतीफे शेर भी हो गए। इरशाद जी मेहरबानी। एक बंदा ठंड नाल सीटियां मारन डिया सी, अच्छा मरासी ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ कि की करन डिया, बंदा कंबन डिया नाल सीटियां मारन डिया। मरासी उठ के उसके पास गया, उसने कहा भाई जी नाले कंबन डे हो ते नाले सीटियां मारन डे हो, सीटियां गर्म हुंदियां ने। तो ये लतीफा तो 1-2 बार पहले भी सुना हुआ है। चलो तीजी बारी भी सुन लो, एक किड़ा वजीर आज़म है जिहड़ा तीजी बारी नहीं बन सकदा। नाज़रीन ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब आज इतने अरसे बाद आप एल्बम लेकर आए हैं, आपके कैमरे को जंग लगा हुआ था? नहीं नहीं, मैंने असल में कैमरा अपना डिजिटल कराने भेजा हुआ था। अच्छा डिजिटल। मैंने कहा यार इसको डीजी करके तो इसमें टल डाल दो ताकि ये जब फोटो खींचो तो टल बजने शुरू हो जाए। बहुत पुराना कैमरा था। पहले तो उसने कहा कि भाई जी इसकी जगह अगर आप कहें तो 6 प्यालियां मिल सकती हैं। मैंने कहा यार शो में मैंने तस्वीरें दिखानी होती हैं, तुम उधर मैं प्यालियां खड़काऊंगा बैठ के, अकल करो, इसी को डिजिटल करो। फिर उसने बड़ी मुश्किल से डिजिटल किया, थोड़ियां थोड़ियां मार के। वो अब मैं आपको जो फोटो में दिखाने लगा हूँ वो डिजिटल है। नाज़रीन जो पहली फोटो आपकी खिदमत में ये एल्बम की पेश कर रहा हूँ वो है एक फर्शनास यंग डॉक्टर मरीज देखते हुए। मुंह खोलो, सॉरी मुंह खोलो, आ करो, आ करो, आ करो। सख्त खराब है तुम्हारा गला, तुम भी नारे मारते रहे हो। तुम भी नारे आंखें दिखाओ, आंखें दिखाते हो?
सॉरी, आंखें दिखाओ। ये गोली सुबह दोपहर शाम खानी। सॉरी, ये तो मोहम्मदीन, ये जुलूस का सामान क्यों मेडिकल के सामान के साथ रख दिया? नाजरीन, अगली तस्वीर का पार्ट 1 दिखा रहा हूं। एक मन चला स्टूडेंट कॉलेज में सर्दी एंजॉय करते हुए। ओहो, आइसक्रीम भी और कोक भी। और शदीद सर्दी भी सर। तौबा। नाजरीन, अब तस्वीर का पार्ट 2 पेशे खिदमत है। यही मन चला स्टूडेंट घर में सर्दी एंजॉय करते हुए। अच्छा, हीरो साहब। कॉलेज में तो बड़े पहलवान बने फिर रहे थे आप। सारी पहलवानी निकल गई घर आके। नाजरीन, अब वीडियो पेश करता हूं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा की अपनी नई वजारत में बेपनाह मसरूफियत की एक झलक। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये सब कुछ पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला, दुनिया दी दुनिया कुछ खा ले पी ले, मौजूदा कुछ खा ले पी ले, मौजूदा सारे काम पादन का गाने का तो मगारे पानी का बुलबुला। अब तस्वीर पेश कर रहा हूं साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही मौजूदा वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के तरक्याती कामों पर कड़ी तनकीद करते हुए। अब कड़ी देखो होती है या नहीं, मैं कर रहा हूं ऐसे। अब पेशे खिदमत है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली तकरीर पर उनके वालिद मोहतरम की खुशियां। लाडला खेलन को मांगे चांद रे, अनोखा लाडला कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला। नादरीन, अब जो तस्वीर पेश कर रहा हूं वो भी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट उसका ये है, एक पाकिस्तानी का घर से सीएनजी भरवाने के लिए जाने का मंजर। पैकिंग। हाँ जी, हाँ जी। तस्वीर का दूसरा पार्ट पेशे खिदमत है, सीएनजी भरवा के घर वापस आ चुके हैं। नाजिया है जी। ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੈ। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।